سر میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو 25 اور 26 نومبر کو آپ دو روزہ احمد فراز انٹرنیشنل کانفرنس کروا رہے ہیں، اس کا جو خیال ہے یہ کیسے ذہن میں آیا؟ فراز کو خاص طور پر وفات کے بعد لوگ بھول چکے ہیں۔ اگر آپ بین الاقوام میں آپ نے کوئی دو شاعر رکھنے ہو 1947 کے بعد سے، جی، تو آپ کے پاس دو بڑے نام ہیں، ایک ہے فیض احمد فیض اور ایک ہے فراز۔ یہ پہلی انٹرنیشنل اس طرح کی بین الاقوامی کانفرنس ہے جو کہ احمد فراز کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ کہ یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایک ایسے ریجن میں ہے کہ جو مرکز سے دور ہے، یعنی یہ نہ لاہور ہے نہ اسلام آباد ہے، ایون پشاور بھی نہیں ہے۔ ہمارے شعبے کے ایک بڑے اچھے استاد ڈاکٹر اصغر شیرازی صاحب نے میرے اسی خیال کو، میری خواہش کو، سوچ کو عملی طور پر میرے ساتھ ہماری مدد کی۔ ادب زندگی کا عکاس ہوتا ہے، پھر ان کی شاعری میں بھی اس کا عکس موجود ہے۔ فراز کو اگنور کر دیں، لیکن فراز کی شاعری نے فراز کو زندہ رکھا۔ 25 اور 26 نومبر کو یہ کانفرنس آپ کر رہے ہیں، اس میں کون سے موضوعات ہیں، کون سے سیشنز ہیں، کون سے مقالہ جات ہیں جو پیش ہوں گے؟ میں علامہ اقبال کے جو پوتے ہیں ولید اقبال، سینیٹر ولید اقبال، انہوں نے خود خواہش ظاہر کی کہ میں آنا چاہتا ہوں، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ احمد فراز کا بیٹا سعدی فراز صاحب آ رہے ہیں۔ میں کچھ نام ابھی نہیں بتانا چاہتا۔ وہ سیکرٹ ہیں، جو علاقائی ثقافتی رنگ ہے اس کی بھی نمائش ہوگی۔ سائنس نے انسان کو آسودہ کرنے کے لیے جسمانی طور پر بہت کچھ دیا ہے۔ دنیا کو اگر کوئی امن کا پیغام دے سکتا ہے تو وہ ادب ہے، لٹریچر ہے۔ ہمارا برا چہرہ سامنے لایا جا رہا ہے، تو ہم سے ہمیشہ ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے، وہ ہوتی ہے دہشت گردی کی۔ وہ ہم سے بندوق اور گولی اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے۔ کیا ہمارے اور کوئی خوبصورت رنگ نہیں ہے؟ دنیا کو بتایا گیا ہے کہ پشتون جو ہے یہ صرف واریر ہے۔ پشتون کے ہاں جو عطن ہے، جو رقص ہے، جو ہمارے ہاں خوبصورتیاں ہیں، ان رنگوں کو سامنے لانا چاہیے۔ تعلیمی اداروں کا فقط کام یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈی ایم سی کی حد تک اور سی جی پی اے کی حد تک اور آپ کو کوئی بکش بنا دے۔ ان کو زبان ملتی ہے، یہاں پہ آپ کو پشتو ملتی ہے، یہاں پہ شینا ملتی ہے، یہاں گوجری زبان ملتی ہے، اور ہر تہذیب کے اپنے رنگ ہے۔ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، نے جو پیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا۔ جب آپ سوسائٹی میں، ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ رقص و رباب موسیقی کو برا سمجھا جاتا ہے، ایک پرتشدد معاشرہ ہے، تو وہاں پہ آپ کو کچھ مسائل بھی پیش آتے ہیں، تو ان مسائل کو آپ نے کیسے ٹیکل کیا ہے؟ سیلیبریشن کے ہم سے لوگوں نے چیزیں لے لی ہیں، لیکن کیا محبت کے دن کو منانے کے ہمارے پاس محبت کے دن نہیں رہے ہیں؟ لیکن ہم بھول گئے ہیں۔ میں جو ہی وہاں گیا، شلوار قمیض میں تھا، تو مجھے مس نیرومن کہتی ہے، اوہ یو آر ان یور نیشنل ڈریس، کم آن۔ ادب میں دو اصطلاحیں مشہور ہیں، ایک کو کہتے ہیں مقامیت، ایک کو کہتے ہیں آفاقیت۔ ایک ارننگ ڈپارٹمنٹ ہے، ایک شائننگ ڈپارٹمنٹ۔ بہت شکریہ وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر اکرام اللہ صاحب کا کہ وہ ان چیزوں میں ہمیں انکریج کرتے ہیں۔ ہم کئی زبانوں کا مل کر ایک مشاعرہ کریں گے دسمبر میں۔ میری خواہش ہے کہ اس کو ہم عملی طور پر لے کر جائیں۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ میں ہوں اسامہ نیازی تنولی اور آپ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز پہ۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں ایک شاعر، ایک محقق، ایک رائٹر اور ایک صاحب اسلوب ادیب۔ میرے ساتھ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں ڈائریکٹر ہزارہ چیئر ڈپارٹمنٹ آف اردو کے چیئر پرسن ڈاکٹر الطاف یوسف زئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر الطاف یوسف زئی 25 اور 26 نومبر کو ہونے والی دو روزہ انٹرنیشنل ادبی کانفرنس جو احمد فراز کے حوالے سے ہے اس کے روح رواں بھی ہیں۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم ڈاکٹر الطاف یوسف زئی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ 25 اور 26 نومبر کو ہونے والی دو روزہ انٹرنیشنل ادبی کانفرنس جو کہ احمد فراز کے حوالے سے ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، کون سا تاریخی پس منظر ہے کہ ڈاکٹر الطاف یوسف زئی اور شعبہ اردو نے اس طرح کی جو کانفرنس ہے اس کو انعقاد کرنے کا پلان کیا، اور اس کے سماج کے حوالے سے کون کون سے جو مثبت پہلو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ سر فرسٹ آف آل تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو
کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ رکھی۔ بہت شکریہ، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ۔ سر میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو 25 اور 26 نومبر کو آپ 2 روزہ احمد فراز انٹرنیشنل کانفرنس کروا رہے ہیں، اس کا جو خیال ہے یہ کیسے ذہن میں آیا؟ یہ بڑا بنیادی سوال آپ نے کیا، اور کئی سالوں سے میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ فراز کو خاص طور پر وفات کے بعد لوگ بھول چکے، بلکہ اس حد تک اگنور کیا گیا کہ یعنی وہ شاعر جن کی وفات میں کوئی زیادہ دن نہیں گزرے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، لیکن ہم لوگوں نے ان کو بلا دیا۔ میں اگر آپ کو کہوں اسامہ صاحب کہ پاکستان بننے کے بعد اگر آپ بین الاقوام میں آپ نے کوئی دو شاعر رکھنے ہو 1947 کے بعد سے، جی تو آپ کے پاس دو بڑے نام ہیں، ایک ہے فیض احمد فیض اور ایک ہے فراز۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، اور یہ بات میں نے فراز کے بیٹے سعدی فراز کو بھی فون پر کی ہے، کہ فیض کی دو بیٹیاں ہیں، جی اور فیض کی دو بیٹیوں نے اپنے والد کو اب تک ادبی طور پر زندہ رکھا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر فیض کے ادبی تقریبات ہوتے رہتے ہیں، لیکن فراز کے حوالے سے کوئی بڑی کانفرنس ابھی تک کسی نے نہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہ ہم کریں، اور اسی خیال کو مجھے ٹائم لگا، لیکن اللہ کا جی شکر ہے کہ اب وہ دن آ گئے ہیں کہ 25-26 کو ہم اپنے اسی خیال کو، اسی سوچ کو جو ہے عملی طور پر سامنے لائیں۔ ابھی آپ نے سر بات کی کہ برصغیر میں بہت سارے شعراء ہیں، ایون 2008 میں احمد فراز کی وفات ہوئی ہے، تو اس کے بعد جو برصغیر و پاک و ہند میں مختلف یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ اردو کے حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے، جی لیکن کیا بالکل۔ ان کو بھی یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ وہ احمد فراز کی طرح جو شاعر گزرے ہیں اس حوالے سے کانفرنس کریں؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، میرا ڈومین نہیں ہے کہ بر صغیر کی باقی یونیورسٹیوں نے، میں بر صغیر اس لیے بھی کہوں گا، اور آپ کا شکریہ آپ نے بھی کہا، کیونکہ فراز صرف پاکستان کے شاعر نہیں تھے۔ فراز بر صغیر ہند و پاک سے لے کر تو یورپ، امریکہ اور کئی ممالک میں فراز نے مشاعرے پڑھے ہیں، فراز کو لوگ جانتے ہیں، چھوٹا نام نہیں ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو، جو ہمارے برانڈ ہوتے ہیں، ہم ان کو کیش نہیں کراتے، ہم ان کی رسپیکٹ وہ نہیں کراتے، اور ہم کسی اور چیز طرف چلے جاتے ہیں۔ تو باقی یونیورسٹیوں نے کیوں نہیں کیا، اس کے جواب تو وہ دے سکتے ہیں، ہم نے کیوں نہیں کیا۔ میں اس پہ اگر آپ کو بات کروں کہ یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ایک ایسے ریجن میں ہے کہ جو مرکز سے دور ہے، یعنی یہ نہ لاہور ہے، نہ اسلام آباد ہے، ایون پشاور بھی نہیں ہے، یہ ایک ریموٹ ایریا ہے، پھر یہاں پہ باقی سہولیات نہیں ہے۔ بڑی کانفرنسوں کا جب آپ انعقاد کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو گیسٹ ہاؤسز، ہاسٹلز، پھر جو بڑے لوگوں کو آپ بلاتے ہیں، جو بڑے اسکالر ہوتے ہیں، ان کو پھر وہ سہولیات دینا، وہ یہاں پہ ذرا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن میں نے ایک کوشش کی، توکل کیا، دوستوں کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہماری ٹیم نے ساتھ دیا، اور اس حوالے سے میں نام بھی لوں گا کہ ہمارے شعبے کے ایک بڑے اچھے استاد ڈاکٹر اظہر شیرازی صاحب نے میرے اسی خیال کو، میری خواہش کو، سوچ کو عملی طور پر میرے ساتھ ہماری مدد کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ احمد فراز کی شاعری ہے، اس کی تعلیمی پس منظر کیا ہے اور اس کی تعلیمی لحاظ سے اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، ادب زندگی کا عکاس ہوتا ہے، اور آپ کے زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے، ادب میں آپ کو اس کا ریفلیکشن ملے گا۔ اب فراز نے جس سماج میں وقت گزارا ہے، تو ہم جب فراز کی شاعری کے انالیسس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو بڑے پہلو آتے ہیں۔ ایک مزاحمت، کیونکہ جو ہمارے ہاں مارشاء اللہی دور گزرا ہے، تو فراز اس کا ذاتی طور پر بھی وکٹم اور نشانہ اچھا، بنے ہیں، پھر ان کی شاعری میں بھی اس کا عکس موجود ہے، جلا وطن بھی رہے ہیں لمبے عرصے تک۔ تو ان کی شاعری میں دوسرا پہلو ہے، وہ رومان کا ہے، یعنی میں جب بھی ان کی کتابیں پڑھتا ہوں، 80 سال کا فراز جو ہے وہ اب بھی 18 سال کے نوجوان کی جذبات لکھتا ہے، 80 سال کی عمر میں بھی لکھا، اور خوب لکھا۔
یعنی ابھی بھی آپ دیکھیں تو جو محبت رومان کے لیے جو جذباتی جو اشعار ہیں وہ فراز کے ہاں آپ کو ملے. تو یہ دو بڑے ان کے پہلو ہیں، اور یہ دونوں ایسے پہلو ہیں جو یقیناً اس وقت کی ضرورت بھی ہے، نصاب کی بھی ضرورت ہے، سماج کی بھی ضرورت ہے. اسی لیے شک ہم فراز کو اگنور کر دیں، لیکن فراز کی شاعری نے فراز کو زندہ رکھا. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ احمد فراز ہے، ان کی جو شاعری ہے وہ ہر دور کی شاعری ہے؟ جی بالکل. ایک بڑا زبردست قسم کا ایک پیمانہ دیا ہے ایک مغربی ادیب نے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی شاعر کی شاعری اٹھا لیں اور 100 سال کا وقت دے دیں، اور 100 سال بعد بھی آپ اس شعر کو پڑھیں، اور وہ 100 سال بعد بھی اس سماج کے مسائل کی عکاسی اس شعر میں آپ کو ملے، تو سمجھو کہ یہ ایک زندہ شاعر ہے، یہ ایک کلاسک صحیح. شاعر ہے. جیسے ہم اقبال کے بارے میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اقبال کا ایک شعر ہے کہ رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. 100 سال پہلے جو انہوں نے ایک شعر لکھا تھا، اب صحیح بھی ہے. ہم یہی گلا کرتے ہیں کہ خدایا آپ کی ساری رحمتیں جو ہیں نا وہ اغیار پر ہیں، اور جو بیچارے مسلمان ہیں مسلمان وہ ہیں تو پس رہے مارے ہیں جا اور رہے ہیں. فراز بھی ایسا ہے. فراز اگر رومان کی بات انہوں نے 1950 میں اور 60 میں کی ہے، تو وہ آج 2025 میں بھی وہی رومانوی جذبہ جو ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے. تو لہٰذا فراز کی شاعری نے ان کو زندہ رکھا. 25 اور 26 نومبر کو یہ کانفرنس آپ کر رہے ہیں، اس میں کون سے موضوعات ہیں، کون سے سیشنز ہیں، کون سے مقالہ جات ہیں جو پیش ہوں گے، اور کون کون سے جو ادیب ہیں، ادبی شخصیات ہیں وہ یہاں پہ شرکت کر رہی ہیں؟ جی یہ جب ہم نے سٹارٹ لیا اور ہم نے سوچا کہ ہم فراز کانفرنس کریں گے یہاں پہ، تو میرا خیال نہیں تھا کہ مجھے اتنا اچھا جو ہے وہ ملے گا تھا دوستوں کی طرف سے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کانفرنس میں اس وقت بہت زیادہ لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم آئیں، اور اب ہم ان کو معذرت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے کیونکہ سیشنز آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں، دن چھوٹے ہیں. لیکن جو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں علامہ اقبال کے جو پوتے ہیں ولید اقبال، سینیٹر ولید اقبال، انہوں نے خود خواہش ظاہر کی کہ میں آنا چاہتا ہوں، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. ایسے ہی. ایک بڑے آدمی کا ایک پوتا ہے. یہ مہینہ ویسے بھی اقبال کا مہینہ ہے، نومبر ان کے حوالے سے ہے، تو ان کی آمد ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے. احمد فراز کا بیٹا سعدی فراز صاحب آ رہے ہیں. سعدی فراز کی پہچان یہ ہے کہ سعدی فراز کا تو بیٹا ہے، لیکن فراز ٹرسٹ کے وہ چیئرمین بھی ہیں. تو ان کی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی طرف آئیں گے. اس کے علاوہ الحمد یونیورسٹی سے ڈاکٹر شیر علی صاحب آ رہے ہیں جو وہاں پہ ڈین ہے. پشاور یونیورسٹی کی ڈین ڈاکٹر روبینہ شاہین صاحبہ آ رہی ہیں. اور مطلب ایک طویل فہرست ہے جس میں اتنے بڑے اردو کے بڑے اکابرین آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ ایک نیا ماحول ہوگا. میں کہوں گا کہ ہزارہ یونیورسٹی اور اسپیشلی جو شعبہ اردو ہے، یہ اس کو ایک نئی توانائی ملے گی ان لوگوں کی آمد سے. ہمارے بچوں کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. تو اس سیشن میں اور بھی ہماری مطلب ہے کہ ایسے لوگ ہیں چونکہ ابھی یہ اس سیشن سے کانفرنس سے پہلے کی گفتگو ہو رہی ہے، تو میں کچھ نام ابھی نہیں بتانا چاہتا. وہ سیکرٹ ہیں. سیکرٹ اس حوالے سے ہیں کہ چلیں آئیں گے لوگ، دیکھیں گے تو ان کے لیے ایک سرپرائز ہوگا. جی. تو سر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں پہ جو 25 ہے اس کی شام کو یہاں پہ ایک کلچرل نائٹ کا بھی انعقاد ہو رہا ہے، جو علاقائی ثقافتی رنگ ہے اس کی بھی نمائش ہوگی، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں میری ایک رائے ہے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں. میری ایک رائے ہے کہ جدید دور میں سائنس نے انسان کو آسودہ کرنے کے لیے جسمانی طور پر بہت کچھ دیا ہے، اور سائنس نے ہماری زندگیوں میں بہت بڑی تبدیلیاں لے کر، لیکن سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر ہم سے ایک چیز چھین لی ہے، اور وہ ہے سکون، چین. یعنی میڈیکل سائنس روزانہ کی بنیاد پر کئی مرض تو ایجاد کر رہا ہے، لیکن انسانیت کی بقا کے لیے وہ ان کے خدمات اگر ہیں
تو اس کا تاثر سامنے نہیں آ رہا۔ اتنی بڑی جنگیں لڑی گئی، آپ پچھلے 30 سال میں دیکھیں کہ 9/11 ایک صحیح بہت بڑا واقعہ ہے، پھر پیچھے آپ جائیں تو اس سے پہلے بھی یعنی جو روس کے انہدام اور اس کے جی بعد جی جو حالات ہوئے، اور پھر امریکہ کا پاور میں آنا، پھر یہ جو فلسطین کے واقعات ہیں، پاک انڈیا بھارت، یہ جنگیں ہیں، یعنی آپ دیکھ لیں تسلسل کے ساتھ دنیا لڑ رہی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کو اگر کوئی امن کا پیغام دے سکتا ہے تو وہ ادب ہے، لٹریچر ہے، ثقافت ہے، کلچر ہے۔ ہمیں لڑوایا جا رہا ہے۔ میں اگر اپنی خطے کی بات کروں، ہزارے کی بات کروں، یہ بڑا کیا کہتے ہیں، کثیر اللسانی خطہ ہے، اور یہاں پہ کئی رنگ ہیں زبانوں کے، اور ہر زبان کی اپنی اپنی ایک ثقافت بھی ہے۔ تو اگر ہم ان ثقافتوں کو یکجا کر کے اور اس سے ہم لوگوں کو کچھ خوشی دے، حظ دے، ان کو ہم جو ہے نا ایک سکون کا ایک ماحول پرووائڈ کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان ثقافتی رنگوں کو سامنے لے کر آئیں۔ ہمارا برا چہرہ سامنے لایا جا رہا ہے۔ میں پاکستان سے باہر جب بھی ان ممالک میں جاتا ہوں تو ہم سے ہمیشہ ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے، وہ ہوتی ہے دہشت گردی کی۔ وہ ہم سے بندوق اور گولی اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے، خودکش حملے اور ڈیٹونیٹر اور ڈرونز اور اس سے باتیں ہو رہی ہے۔ لیکن کیا ہمارے اور کوئی خوبصورت رنگ نہیں ہے؟ کیا ہمارا جو سندھی کلچر ہے، صحیح جو ہمارے پنجاب کا جو تہذیب ہے، جو دنیا کو بتایا گیا ہے کہ پشتون جو ہے یہ صرف واریر ہے، حالانکہ پشتون کے ہاں جو اتن ہے، جو رقص ہے، جو ہمارے ہاں خوبصورتیاں ہیں، ان رنگوں کو سامنے لانا چاہیے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ تعلیمی اداروں کا فقط کام یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈی ایم سی کی حد تک اور سی جی پی اے کی حد تک اور آپ کو کوئی بکش بنا دے۔ آپ کو ایک اچھا سیولائز انسان بھی تو بنانا ہے، تاکہ بین الاقوام کے ساتھ آپ جائیں اور وہ آپ کو دیکھے اور وہ آپ سے نفرت نہ کرے۔ تو نفرت نہ کرنے کی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہے۔ میں جس خطے میں ہوں، یہ جو ہزارے کا خطہ ہے، یہاں پہ آپ کو ان کو زبان ملتی ہے، یہاں پہ آپ کو پشتو ملتی ہے، یہاں پہ شینا ملتی ہے، یہاں گوجری زبان ملتی ہے، اور ہر تہذیب کے اپنے رنگ ہے۔ تو میری ایک کوشش ہے بطور ڈائریکٹر ہزارہ چیئر بھی کہ ہم ہزارہ کلچر کو پروموٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے ہاں صرف ہمارے ہاں دہشت گرد نہیں پلتے جناب، ہمارے ہاں مہذب تہذیب اور کلچر اور ہمارے جو علاقائی چیزیں ہیں وہ یہاں آپ کو ملیں گی۔ تو اس رات کو ہم نے خصوصی طور پر اس میں وہ رکھا ہوا ہے، اور یہ جھلک ہم ہی دکھا سکتے ہیں، اتنے رنگ ہے کہ ہم کس کس کو ٹائم دیں۔ اسی لیے مختلف جو ہمارے ادبی ہیں وہ انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے اور محظوظ ہوں گے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جس معاشرے میں شاعر ہوں، ادیب ہوں، وہ ایک پرامن معاشرہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ سوسائٹی میں، ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ رقص و رباب، موسیقی کو برا سمجھا جاتا ہے، ایک پرتشدد معاشرہ ہے، تو وہاں پہ آپ کو کچھ مسائل بھی پیش آتے ہیں، تو ان مسائل کو آپ نے کیسے ٹیکل کیا ہے؟ دیکھیے، جب آپ نے کسی قوم کو غلام بنانا ہے نا، آپ سب سے پہلے ان سے دو چیزیں لے لیتے ہیں۔ ایک ان سے زبان لے لیتے ہیں، اور پھر آپ ان سے ان کی تہذیب لے لیتے ہیں۔ اور تہذیب جو ہے نا، یہ فقط آپ کے اوڑھنے بچھونے اور لباس اور بود باش کا نام نہیں ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، کیسے روتے ہیں، کیسے خوش ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی اس تہذیب کا حصہ ہیں۔ اچھا، اب سیلیبریشن کے ہم سے لوگوں نے چیزیں لے لی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ شادی بیاہ کو لے لیں۔ شادی بیاہ میں اب ہم سارے لوگ جاتے ہیں، ایک ہال میں بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور نکل آتے ہیں۔ یعنی ہماری پوری سیلیبریشن فقط 2-3 گھنٹے کے ہال میں کھانے تک محدود ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اپنے پرانے دور میں لے کر جائیں، جو آج سے 30-35 سال زیادہ دور کی بھی بات نہیں ہے، تو شادی سے پہلے جو تیاریاں ہوتی تھی، جو خرچ کم بالانشین تیاریاں تھیں، یعنی آپ کے کزن کی شادی ہے تو آپ نے بھی اپنے ثقافتی رنگ کے ساتھ ان کے گھر شام کو جانا ہوتا ہے، صحیح کچھ میٹھا لے کے جانا ہوتا ہے، کچھ آپ ادھر جا کے علاقائی کچھ رقص پیش کرتے ہیں، کچھ تحفے دیتے ہیں۔ اس سے بات نکل گئی ہے، اور اب ہمیں ملٹی نیشنل کمپنیز
ایک خاص ڈگر پہ لے کے جا رہے ہیں. اسی لیے پھیکا پن آ گیا ہے. آپ کے ہاں سیلیبریشنز نہیں ہے. یہ جو شاعر ہے، یہ جو ادیب ہے، یہ جو لکھاری ہے، یہ آپ کو اس ماضی کی جھلکیاں دکھاتا ہے کہ نہ بابا، آپ کا کلچر یہ نہیں ہے. اب ہم چیزیں لاتے ہیں نا، یعنی فرض کریں میں کہہ دوں میں ویلنٹائن ڈے کے خلاف نہیں ہوں، لوگوں کی تہذیب ہے، بے شک کریں، لیکن کیا محبت کے دن کو منانے کے ہمارے پاس محبت کے دن نہیں رہے ہیں؟ لیکن ہم بھول گئے ہیں. کون ان کو یاد کرے؟ تو لہٰذا ملٹی نیشنل کمپنیز ہمیں جو بھی چیزیں بتائیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. گاؤں میں تندور کے گرد مختلف گھروں کی خواتین جمع ہوتی اور وہاں پہ روٹیاں پکاتی، اور وہ تندور ایک گھر میں ہوتا اور باقی گھروں کی خواتین آتی اور ادھر روٹیاں پکاتی اور ان کی ایک سوشل گیدرنگ ہوتی. آپ نے اس سوشل گیدرنگ کو ختم کر دیا اور پوری نسل کو آپ لے کر گئے ہو بریڈ پر، آپ لے کر گئے ہو پیزا پر. اچھا، وہ پیزے اور برگر اور بریڈ کا جو نسل پروان چل رہی ہے، وہ اس مٹی سے کیوں محبت کرے؟ اس کے لیے تو فرینچ کی چیزیں پسند ہیں، ان کو تو پھر کوئی اور چیزیں پسند ہوں گے. تو ان کو کیا پتا کہ ہزارہ میں بفے میں جو کھویا بنتا ہے وہ کسی بھی کنفیکشنری کی دکان کی پیسٹری سے زیادہ صحت مند ہائیجینک ہے. ہے، صحت مند ہے اور کلچر کا حصہ ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں چادر ہے، سندھ میں اجرک ہے، یہ چند چیزیں ہیں ایسی. یہ ہمیں اس پہ اب شرم آتی ہے. کیوں آئے بھائی؟ یہ تو ہمارے اس تہذیب کا حصہ ہے اور یہ اچھی چیزیں ہیں. میں اسامہ صاحب آپ کو بڑی عجیب مثال دوں گا. میں بینکاک میں تھا تو ہمارا اناگورل سیشن تھا، اور AIT ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. تو اس میں ہمارے پاکستان سے کچھ لوگ گئے تھے، پروفیسرز مختلف یونیورسٹی. اس میں بھی شامل تھا. تو ہمارے وہ جو دوست تھے، تو انہوں نے جینز پہنے ہوئے اور جینز کے ساتھ انہوں نے ڈریس کوٹ اس کے اوپر رکھے تھے. تو وہ جب ادھر گئے تو ہماری جو ٹیچر تھی نیرومن نے ان سب کو نکال دیا کہ نکلے، آپ ویل ڈریس نہیں آئے. میں تو جہاں بھی پاکستان سے باہر جاتا ہوں تو میں شلوار قمیض میں ہوں. تو میں شلوار قمیض میں تھا. تو میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے، سندھی ہے، انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو تو بالکل نہیں چھوڑیں گے، آپ تو شلوار. ہمیں تو انہوں نے جینس پینٹ اور اس میں نکال دیا. تو میں جو ہی وہاں گیا شلوار قمیض میں تھا تو مجھے مس نیرومن کہتی ہے، او یو آر ان یور نیشنل ڈریس، کم آن. وہ انہوں نے مجھے ویلکم کیا، فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس شلوار قمیض نے جو میرے کلچر، میرے تہذیب کا حصہ ہے، اس نے وہاں پہ مجھے وقت دی اور ان لوگوں نے اکنالج کیا. تو میرے خیال میں جو میرا شاعر ہے، ادیب ہے، لکھاری ہے، وہ انہی چیزوں کو آگے لا کے پروموٹ کر رہا ہے. اسی لیے یہ جو خطہ ہے اور جو ہمارے ویسے بھی بر صغیر کا جو خطہ ہے، اس کا شاعر میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے ابھی تک زندہ کیا ہوا رکھا ہوا. سر احمد فراز کے جو پسندیدہ کوئی شعر ہے، کوئی غزل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو پسندیدہ غزل ہے وہ کون سی ہے؟ کون سا شعر ہے جو احمد فراز کے حوالے سے آپ کو بہت پسند ہو؟ اچھا، یہ بڑے لکھاری کے بارے میں جب آپ پوچھتے ہیں کہ کون سا پسند ہے تو پھر انتخاب مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب کبھی روانی کے ساتھ میرے منہ پہ کبھی کبھی آتا ہے کہ فراز تو نے اسے مشکلوں میں ڈال دیا، زمانہ صاحب زر اور صرف شاعر تو. یا یہ فراز کے ایک مجھے ان کی غیرت کے حوالے سے ایک شعر بڑا اچھا مجھے لگتا ہے کہ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، نے جو پیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا. تو یہ اس میں فراز کی اس شخصیت کی عکاسی بھی ہے کہ جو ان کے ہاں اس ریجن کا، اس خطے کا، جیسے میں فراز کو علاقائی نہیں سمجھتا لیکن تعلق اس صوبے سے ہے، تو وہ چیز ان کے اندر ہے کہ اگر ساقی منہ پیر لے تو پھر وہ اس جام کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا. تو وہ اس زبردست. شعر میں وہ یہی. سر جو شاعر ہیں، ادیب لوگ ہیں، کیا ان کا بھی کوئی ریجن ہوتا ہے؟ اکثر کہا جاتا ہے جو اقبال ہیں وہ پاکستانی شاعر ہیں، غالب ہیں وہ انڈیا کے شاعر ہیں. تو کیا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ اور اگر ڈس ایگری کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں،
ادب میں دو اصطلاحیں مشہور ہیں، ایک کو کہتے ہیں مقامیت، ایک کو کہتے ہیں آفاقیت۔ اب اگر ہم کہیں کہ اس شاعر کے ہاں مقامیت ہے اور وہ آفاقی سوچ لے کر نہیں آ رہا، تو ہم یہ اصل میں ان کے قد کو کم کر رہے ہیں۔ آپ کو مواد کہاں سے ملتا ہے؟ فرض کریں آپ افسانہ لکھتے ہیں، آپ کوئی نظم لکھتے ہیں، آپ کوئی غزل لکھتے ہیں، تو آپ کو مٹیریل کہاں سے ملتا ہے؟ مواد کہاں سے ملتا ہے؟ مواد آپ کو ملتا ہے اس مقام سے۔ یہ پھر اس شاعر کی کوالٹی ہے کہ وہ اس چیز کو، جو اس نے دیکھا ہے اس کو شاعری میں ایسے قالب میں بند کرتا ہے کہ وہ جو خیال ہے وہ اس کو اتنا آفاقی بنا لیتا ہے کہ وہ جو عام مضمون ہے، عام جگہ کو کسی کو دیکھ کے انہوں نے ایک واقعہ دیکھ کے جو شعری قالب میں بند کیا ہے، وہ اس اسلوب میں لکھ دیتا ہے کہ پھر وہ مقامی نہیں رہتا، پھر وہ آفاقی بن جاتا ہے۔ پھر وہ درد، اگر وہ کوئی درد بڑا شعر ہے، پھر وہ کسی چیچا وطنی، کسی بنو، کسی بٹخیلا یا سوات یا مانسیرا کے علاقے کا نہیں رہتا، پھر وہ بڑا بن جاتا ہے۔ یعنی جس طرح ابھی میں نے آپ کو غلام محمد قاصر کا شعر وہ، یا فراز کے ایسے کئی شعر ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقامی میٹیریل کو دیکھ کے، مواد کو دیکھ کے انہوں نے تخلیق کیا ہوگا، لیکن جب اس نے تخلیق کیا تو وہ آفاقی انداز دیا، اسلوب دیا کہ وہ شعر پھر یا وہ شاعر پھر مقامی رہتا ہی نہیں۔ اور اگر وہ مقامی یا واقعاتی شاعری کرتا ہے تو وقت کے ساتھ اس چھلنی سے وہ خود بخود نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور جو خالص شاعری ہے، جو آفاقی شاعری ہے یا جو آفاقی ادب ہے، وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ شعبہ اردو ہزارہ یونیورسٹی اس کانفرنس کے علاوہ مستقبل میں کون سی کانفرنسز، کون سے سیمینار جو ہیں وہ کنڈکٹ کروانے کا منصوبہ رکھتا ہے؟ مجھے اپنے سابقہ وائس چانسلر صاحب کی بات یاد آتی ہے، ڈاکٹر سہیل شہزاد صاحب۔ وہ کہتے ہیں یونیورسٹی میں دو طرح کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ایک ارننگ ڈپارٹمنٹ ہے، ایک شائننگ ڈپارٹمنٹ۔ ارننگ ڈپارٹمنٹس وہ ہیں جس میں آج کل بچے تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں، اور بس وہ وہاں سے یونیورسٹی کو فیسیں بھی آ رہی ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ کچھ شائننگ ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں آپ کو شاید تعداد کم ملے لیکن وہ یونیورسٹی کے چہرے کو اور اچھے چہرے کو سامنے لاتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اس شعبے کا سربراہ ہوں جو اس یونیورسٹی کے اچھے چہرے کو سامنے لا رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں، آپ سب کا شکریہ کہ ہماری اس کانفرنس کو جو آپ نے کوریج دی ہے، تو پاکستان کیا، پاکستان سے باہر کے دوست رابطے کر رہے ہیں، ہمیں آن لائن لے لیں، ہمیں ویسے ہمارے ساتھ لنک شیئر کر دے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یوں ہزارہ یونیورسٹی، شعبہ اردو، فراز، یہ دو تین جملے آج کل یہ زیادہ، کیا آپ لوگ کہتے ہیں سائنس کی اصطلاح میں ٹرینڈ سیٹر ہے جو آپ جی جی کہتے ہیں نا، تو وہ آج کل وہ یہ بہت زیادہ ہے۔ یہ شعبہ، یہ ڈپارٹمنٹ، یہ ایونٹ تو یقیناً ہم انشاءاللہ کامیابی سے ہم کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا غالب پہ ایک ون ڈے سیمینار کا پلان ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک اور بڑے اچھے شاعر ہیں یہاں خیبر پختونخوا کے، غلام محمد قاصر، بہت اچھے شاعر ہیں، ان کا بڑا اچھا شعر ہے۔ اور گوندل صاحب بیٹھے ہیں، گوندل صاحب اس سے حظ اٹھا سکتے ہیں کہ تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو ورنہ میں خانے کا پتہ، ہم نے واہ، ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے۔ اور ایک اور بڑا پیارا شعر ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ تو ان کی واہ شعر ایسے زبردست۔ لوگوں کو زبان زد عام ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، شاعر کون ہے۔ تو ہم انشاءاللہ غلام محمد قاصر صاحب پر بھی ایک ایسا ہی پروگرام رکھیں گے۔ اس سے ہٹ کر ایک اور ہمارا کثیر اللسانی مشاعرے کا پلان ہے۔ بہت شکریہ وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر اکرام اللہ صاحب کا کہ وہ ان چیزوں میں ہمیں انکریج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کریں، یہ ہمارا اچھا چہرہ یونیورسٹی کا سامنے آئے۔ اور ایک طرف پر اگر وہ سائنسز کے مختلف سیمینار اور کانفرنسز کرا رہے ہیں تو دوسری طرف وہ آرٹس اینڈ ہیومینٹیز اور زبان، کلچر، ان چیزوں کو بھی فروغ دے رہے ہیں۔ تو ان کی بھی ایک خواہش تھی کہ ہم ایک کثیر اللسانی مشاعرہ کریں، اور یہی ریجن کر سکتا ہے۔ دیکھیے یہاں میں نے آپ کو بتایا ہندکو ہے، پشتو ہے، شینا ہے، یہاں گوجری ہے، یہاں پہ جو ہمارے کوہستانی کی کچھ زبانیں ہیں،
تو यूं हम कई ज़ुबानों का मिलकर एक मुशायरा करेंगे। दिसंबर में मेरी ख्वाहिश है कि इसको हम अमली तौर पर लेकर जाएं इस कॉन्फ्रेंस की तकमील पर। तो सर ये जो अहमद फराज बैन अवी अदबी कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारी जो सामीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, दोस्त अहबाब देख रहे हैं, मुख्तलिफ शेरी हैं वो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज क्या है? मैं यही कहूँगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये इस खित्ते को, इस इलाके को अल्लाह ने एक एजाज़ दिया है। इकबाल का एक शेर है कि हुस्न बेपरवाह को अपनी बेहिजाबी के लिए हो अगर शहरों से बन प्यारे तो शहर अच्छे के बन। तो अब अगर अल्लाह ये एजाज़ और ये खूबसूरती हज़ारा यूनिवर्सिटी और हज़ारा रीजन को दे रही है, तो मैं तमाम लोगों को दावत दे रहा हूँ कि आप आएँ और इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो। इससे आपको देखने को, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, और ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि बैनुल-अक़वाम के लोग शामिल हैं इस कॉन्फ्रेंस में। तुर्की इस्तांबुल के प्रोफेसर शामिल हैं, यहाँ पे उज़्बेकिस्तान ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शामिल हैं हमारे यहाँ भारत के दक्कन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शामिल हैं, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आ रहे हैं, पाकिस्तान के कई जामियात के बड़े प्रोफेसर आ रहे हैं, और लिखारी आ रहे हैं, फराज के अपने साहिबजादे आ रहे हैं, अल्लामा इकबाल साहब के पोते आ रहे हैं, और मैं मतलब है कि ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको एक ही हाल में मिलेंगे। आप आइए, और यकीनन जब आप वापस जाएंगे तो आप वो नहीं होंगे जो आप आए थे, बल्कि आप बहुत कुछ ज़हनी तौर पर सीख के बहुत कुछ बन चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला है, और उम्मीद है कि हमारे जो सामीन हैं ये भी इसको भरपूर इसमें शिरकत करेंगे। और उम्मीद है कि आपका जो उर्दू डिपार्टमेंट है, उर्दू डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी है, खुसूसन डॉक्टर अल्जर शराजी साहब, वो भी इसी तरह बहुत ज़्यादा वो कोशिशें कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी वो जो मुकम्मल टीम है इस मुशायरे की, इस अदबी कॉन्फ्रेंस की जो मुकम्मल टीम है, ऑर्गेनाइजिंग टीम है, वो भी उर्दू डिपार्टमेंट की इसी तरह की जो रवायत है उसको बरकरार रखेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर अल्ताफ़ यूसुफ़ज़ई, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के चेयरपर्सन भी हैं और डायरेक्टर हज़ारा चेयर होने के साथ साथ एक राइटर हैं, एक मुहक्किक हैं, एक शायर हैं और एक साहिब असलूब अदीब हैं। 25 और 26 नवंबर को होने वाली इंटरनेशनल अहमद फराज कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उनके ख़यालात से आपको आगाह किया, आपने उनकी बातें सुनी, उनकी गुफ्तगू सुनी। आज की ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगी, आपने क्या क्या सीखा है, और 25 और 26 नवंबर को होने वाली इस अदबी कॉन्फ्रेंस में आप मुल्क के जिन जिन शहरों से इसमें शिरकत करेंगे, अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर बताएं। उसामा नियाज़ी तनोली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।